بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو ایک بہت ہی مشکل فیصلہ کرنا پڑا ہے، کیونکہ 20 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ کام کرنے کا، ایک رفاقت کا۔ ایک ایسے شخص کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اس کی پارٹی رکنی ختم کر دی گئی ہے جو 20 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھا۔ سیکرٹری انفارمیشن تحریک انصاف احمد جواد، ان کی پارٹی رکنیت اب ختم کر دی گئی ہے اور ڈسپلنری کمیٹی نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ ان کو شو کاز نوٹسز بھی کہا گیا، اس میں دیے گئے تھے 2 شو کاز نوٹس تھے، اور جواب میں انہوں نے الٹا اور زیادہ الزامات لگا دیے۔ اب یہ چند دنوں سے معاملہ خبروں میں ہے اور یقیناً ہر طرف اس کو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، اور میڈیا یقیناً اس کو پلے کرے گا، کیونکہ ایک اہم شخص کا جو 20 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ تھا، بہت سے راز اس کے پاس ہیں، اور جس طرح سے اب احمد جواد نے یہ کہا ہے کہ وہ اب عدالت جائیں گے اس فیصلے کے خلاف، تو اور بہت سی باتیں کریں گے۔ جو جملے، جو بیانات انہوں نے دیے ہیں وہ پہلے ہی بڑے سخت ہیں۔ مثال کے طور پر اس طرح کی باتیں کہ جی یہ تو جو تبدیلی تھی یہ نظریہ ایک گندگی تھا اور دھوکہ دیا گیا عوام کو، اور اے ٹی ایم کی طرح اوورسیز پاکستانیز کو استعمال کیا گیا۔ یہ تک کہا انہوں نے کہ عمران خان کے ارد گرد جوکر ہیں سب اکٹھے ہوئے، جو ان کو حقیقت نہیں بتاتے، یہ مونو آکسائڈ کی طرح کام کر رہے ہیں، جو ایک لیڈر کو موت تک لے جاتے ہیں، پہلے سلاتے ہیں اور پھر موت تک لے جاتے ہیں، خوش آمدی ہیں۔ پہلا ان کا جو بیان بہت زیادہ میڈیا میں آیا وہ یہ تھا کہ جی میں بس آنے والے دنوں میں بتا دوں گا کس طرح تحریک انصاف کے لوگ، یعنی تحریک انصاف میں بیٹھے مشیر، وزیر وغیرہ، یہ تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد کروڑ پتی ارب پتی ہو گئے۔ اتنا پیسہ کس طرح انہوں نے بنایا، پھر انہوں نے ترکی کا بھی حوالہ دیا، لیکن اس کے بعد کوئی ثبوت سامنے نہیں لائے۔ اب تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کو 2 شو کاز نوٹس گئے کہ آپ وجہ بتائیں، آپ کیوں اس طرح سے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے مسائل ہیں یا خدشات ہیں، شکایات ہیں، وہ پارٹی کے اندر آپ بتائیں تو صحیح، لیکن آپ باہر جا کر یہ بات کر رہے ہیں اور محض الزامات لگا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ الزامات کا جواب دینے کے لیے یا ان کے ثبوت مانگے گئے تو انہوں نے مزید الزامات کا جوابی خط لکھ دیا، اور اس میں تحریک انصاف کے خلاف بڑی سخت زبان استعمال کی ہے۔ تو اس کے بعد ان کی رکنیت معطل ختم کر دی گئی ہے۔ اس پر انہوں نے اب عدالت جانے کا فیصلہ کر لیا۔ انٹرویوز یہ بہت دے رہے ہیں، آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بہت زیادہ چینلز پر ہو سکتا ہے نظر آئیں، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک الزامات لگائیں پارٹی پر اور اب بڑھتے بڑھتے عمران خان صاحب کی ذات پر۔ اور یقیناً جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی طرف سے ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملے گی، اور بڑے عرصے کے بعد ان کے پاس ایک نیا ہتھیار اب جا کر آیا ہے۔ اس سے پہلے جس طرح ریحام خان صاحبہ کو استعمال کیا گیا یا ان کے بیانات تھے بہت سخت، انہوں نے کتاب بھی لکھی، لیکن اس کا بھی کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہو سکا۔ حتیٰ کہ جو سب سے زیادہ خطرناک بات نظر آ رہی تھی، اکبر ایس بابر جو بانی ارکان میں سے ہیں تحریک انصاف کے، وہ الیکشن کمیشن میں گئے اور پارٹی کی فنڈنگ کا سوال لے کر گئے، اس میں بھی کچھ خاص نہیں ہو سکا۔ اب لگتا تو نہیں ہے کہ اس میں بھی کچھ خاص ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ اور ایشو ابھی نہیں ہے، تو اس کو ضرور اٹھایا جائے اور جتنا ہو سکے عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے اندر کی باتیں جو ہیں نکلوائی جا سکیں۔ ابھی آپ نے دیکھا جسٹس ریٹائرڈ وجہ الدین صاحب کا بیان بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا، جب انہوں نے کہا کہ جی گھر تک کا خرچہ جہانگیر ترین دیتے تھے اور 20 لاکھ 50 لاکھ اس طرح سے بڑھ گیا، وہ بات بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی۔ تو اب یقیناً اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا، اب ان کو مختلف شوز میں بلایا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک تو یہ بات کہی تھی کہ جی وہ اعلان کریں گے، بتائیں گے، لیکن ابھی تک انہوں نے نام یا ثبوت نہیں دیے کس طرح سے کروڑ پتی ہوئے ہیں لوگ اور ارب پتی ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ارد گرد حکومت میں آنے کے بعد۔ اب سابق سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف احمد جواد کی پارٹی رکنیت ان کی جب ختم کی گئی ہے تو اب انہوں نے قیادت کے خلاف بیانات دینا اور زیادہ تیز کر دیے ہیں، اور نوٹیفیکیشن جو جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی احمد جواد کو صفائی کا موقع دیتے ہوئے 12 اور 19 جنوری کو اظہار وجوہ کے نوٹسز جاری کیے گئے۔ احمد جواد نے اپنی صفائی دینے کی بجائے الزامات کی نئی فہرست سامنے رکھ دی، اور نئی فہرست پھر یہ سامنے لے آئے، اور یہ جو شواہد اور احمد جواد کے تحریر جواب کی روشنی میں ان کی بنیادی جماعتی رکنیت کے خاتمے کا متفقہ فیصلہ 2 رکنی کمیٹی نے سنایا۔ احمد جواد نے فیصلے پر ردعمل کہا، اب سخت لینگویج ہے بہت، کاغذ کے ایک ٹکڑے کی حیثیت ایک گندے کاغذ سے زیادہ نہیں، گندگی کا ڈھیر جو تبدیلی کے نظریے پر شروع ہوا ایک دھوکہ ہے جس نے قوم کی 2 دہائیاں ضائع کیں۔ آپ کھلی آنکھ سے سخت ترین راستے پر چل سکتے ہیں، بند آنکھوں کے ساتھ سیدھے راستے پر بھی گر جائیں گے۔ یہی نہیں، انہوں نے اور بھی باتیں بہت کی ہیں، جن میں یہ کہا کہ جی عمران خان کے آس پاس موجود جوکروں کا پارٹی کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور
عمران خان وزیر اعظم بننے کے بعد درباریوں کے گھیرے میں آ گئے ہیں. ساتھ ہی ان کا کہنا تھا عمران خان کے پاس بہت سے جوکر موجود ہیں جو کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کر مسلط کیے گئے. ان جوکروں کا پی ٹی آئی کے نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں شروع سے تحریک انصاف کے ساتھ تھا اور اپنی تنخواہ سے پارٹی اخراجات کرتا تھا. میں نے ایک نظریے کے تحت پی ٹی آئی کو جوائن کیا تھا، وہ نظریہ اب نہیں رہا. سابق مرکزی سیکرٹری اطلاعات احمد جواد کا کہنا تھا کہ مری کا واقعہ ہمیں ہلانے کے لیے کافی ہے. اب یہ کافی عرصے سے سوشل میڈیا، ٹویٹر پر، دیگر جگہوں پر انہوں نے بیانات دیے، جن میں سے ایک بیان میں کہا تھا کہ درباری کاربن مونو آکسائڈ کی طرح ہوتے ہیں جو لیڈر کو گہری نیند اور پھر موت تک لے جاتے ہیں. بنی گالا سوتا رہا اور مری میں عوام سردی سے مرتے گئے. اب یہ مری کے واقعے پر انہوں نے آغاز کیا تھا ایک طرح سے، جب فواد چودھری صاحب کی ایک ٹویٹ تھی کہ جی لوگ مری جا رہے ہیں اور اس سے نظر آتا ہے کہ جناب بڑی خوشحالی ہے اور لوگ جا رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے جواب دیا تھا اور کہا تھا، ان کی ہی ٹویٹ کو ساتھ لگا کر ان سے سوال کیے تھے کہ جی آپ نے تو یہ کہا کہ بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، آپ نے تو 2 دن پہلے، یہ ان کی ٹویٹ ہے جو انہوں نے جو وزیر اطلاعات چودھری فواد کے جواب میں کہی. اچھا، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تو 2 دن پہلے معیشت کی مضبوطی کا ذکر کیا تھا اور محکمہ موسمیات نے الرٹ بھی جاری کر دیا تھا، تو کل رات جو قیمتی جانیں چلی گئیں کیا انہیں بھی معاشی اشاریوں میں شامل کر لیں؟ پارٹی کا بیانیہ اپنے ضمیر سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتا کیونکہ جان تو اللہ کو دینی ہے. یہ جناب انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی اس میں ٹیگ کیا. اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کہ ایک گروپ سا بنتا نظر آئے اسی طرح سے ان کا اور ساتھ اکبر ایس بابر صاحب اور دیگر لوگوں کا. تو تحریک انصاف الزام لگاتی ہے جی اکبر ایس بابر صاحب کو اپوزیشن یا نون لیگ اس طرح دیگر جماعتیں وہ سپورٹ کرتی رہی ہیں، وہ خرچہ وغیرہ دیتی رہی، اس طرح کے الزامات. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جماعتیں یا نون لیگ، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اور جماعت جوائن کریں گے یا کوئی اور جماعت ان کو لے گی، کیونکہ اس سے پھر اس کو بھی نقصان ہوتا ہے اور یہ جو الزامات ہوں گے ان کی اہمیت اور زیادہ کم ہو جائے گی کہ جی تو اب دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کہ ریحام خان صاحبہ کے جو الزامات ہیں ان کی اس طرح سے حیثیت نہیں رہی، کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ جو ان کی ملاقاتیں دیگر پارٹیوں میں نظر آئیں یا وہی باتیں جو دوسری پارٹیز کرتی ہیں اسی طرح سے نشانہ بنانا. تو ایک ساتھ جب رہا ہو تو رکھ رکھاؤ کا کہہ لیں یا ایک اخلاقیات کا تقاضا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کے رازدان ہیں تو کچھ بھی ہو جائے تو وہ اس طرح سے نہیں کہ جب آپ نے تلخیاں ہو گئی ہیں تو وہ آپ اس طرح سامنے نہیں لاتے. لیکن لگتا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ابھی عدالت جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو یہ بنیاد تو چیزوں کو بنائیں گے. اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو ضرور سامنے لانے چاہیے کسی بھی چیز کے. ابھی تک یہ ثبوت اس طرح سے سامنے نہیں لائے، یہی اصل مسئلہ ہے. اور اگر یہ ثبوت لاتے ہیں تو پھر تو اور بات ہوگی، پھر تو یقیناً تحریک انصاف مشکل میں آ سکتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.